بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس ڈپٹی نذیر احمد کے ایک ناول ابن الوقت کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ابن الوقت کا فنی اور فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے فکری جائزہ۔ ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کا ایک دلچسپ ناول ہے جو فسانہ مبتلا کے 3 سال بعد شائع ہوا، اور اس میں دکھایا گیا کہ دوسروں کے رہن سہن کی نقل کرنے والا آخر میں پچھتاتا ہے۔ ابن الوقت نے انگریزوں کی نکالی کی اور ان کے بھائی حجت الاسلام نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ باز نہیں آیا۔ آخر کار اسے اپنی روش پر شرمندہ ہونا پڑا۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ابن الوقت کے پردے میں سر سید پر چوٹ کی گئی ہے اور حجت الاسلام کے پردے میں خود ڈپٹی نذیر احمد موجود ہے۔ یہ ناول اپنے دور کی حقیقی تصویر اور مسلم معاشرے کی جھلکیاں دکھاتا ہے۔ اس ناول کا موضوع ڈپٹی نذیر احمد کے دوسرے ناولوں سے مختلف ہے۔ ڈاکٹر اعجاز اپنی کتاب نذیر احمد کی ناول نگاری میں لکھتے ہیں کہ ابن الوقت خود نذیر احمد کی سرگزشت ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا تو حقیقی ہے کہ ان کے عہد کی سرگزشت ہے۔ یعنی اس ناول میں نذیر احمد کے عہد اور معاشرے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ ناول جس دور کو اپنا موضوع بناتا ہے وہ ہندوستان میں ہونے والی جنگ آزادی 1857 کا دور ہے، جسے غدر کا نام دیا گیا ہے۔ اس ناول میں 3 اہم کردار ہیں: نوبل صاحب، ابن الوقت اور حجت الاسلام۔ اس کے علاوہ 1-2 اور بھی ضمنی کردار ہیں۔ چونکہ ابن الوقت کے کردار میں سر سید احمد خان پر چوٹ کی گئی ہے اور حجت الاسلام کے بنیادی طور پر اس ناول میں انگریزوں کی معاشرت کی تقلید کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، ابن الوقت جدید تہذیبی قدر کو پیش کرتا ہے اور حجت الاسلام مشرقی تہذیب کی حمایت کرتا ہے۔ یعنی ابن الوقت اس ناول کا نام بھی ہے اور اس کے اندر ایک کردار بھی ہے ابن الوقت۔ دراصل سر سید اور نذیر احمد دونوں ہی مغربی علوم کے دلدادہ تھے، لیکن جب مغربی علوم کے نتیجے میں سب سے بڑی چوٹ مذہب پر پڑنے لگی تو نوجوانان ہند مذہب سے بیگانہ ہونے لگے، تو نذیر احمد نے لوٹ کر مذہب میں پناہ لی، لیکن سر سید حالات سے سمجھوتا کر کے آگے بڑھ گئے۔ نذیر احمد سر سید احمد خان سے صرف اس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کر لے اور ملازمت کرے، اور باقی باتوں میں وہ سر سید پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سر سید کو ابن الوقت کا نام دیا ہے۔ تو یہ تو تھا فکری جائزہ، اب ہم اس کا فنی جائزہ پڑھتے ہیں۔ ابن الوقت 1888 عیسوی میں لکھا جانے والا نذیر احمد کا شہر آفاق ناول ہے۔ یہ ناول ظہور طبع سے آراستہ ہونے والا تہذیبی اعتبار سے ایک باراحت کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں اور مسلمانوں کی آویزش کے بیان کے ساتھ ساتھ انسانی رویوں کی تغیر و تبدل کی بھی کہانی بیان ہوئی ہے۔ اس کے جو اہم کردار ہے، اس میں ابن الوقت ہے، حجت الاسلام ہے، نوبل صاحب ہے اور مسٹر شارف کے نام اہم کرداروں میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلے جو کردار ہے ابن الوقت، اس کو پڑھتے ہیں۔ ناول کے شروع میں ڈپٹی نذیر احمد نے ابن الوقت کی ہمگیر شخصیت پر روشنی ڈالی ہے، جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک مسلم کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، اور آخر میں یہ کردار شکست کے بعد زوال پذیر نظر آتا ہے۔ اگلا کردار حجت الاسلام ہے۔ دوسرا اہم کردار حجت الاسلام ہے، جو ایک مکمل کردار کی حیثیت سے ناول کے آخر میں نمودار ہوتا ہے اور ایک خاص طبقے کی نمائندہ کردار کی صورت میں اپنی حیثیت تسلیم کرواتا ہے۔ نوبل صاحب۔ حجت الاسلام کے بعد تیسرا بڑا کردار نوبل صاحب ہے، جو کہ ایک بہت ہی اہم کردار مانا جا سکتا ہے اس ناول کا، اور جو ابن الوقت کو مغربی تہذیب اور روایات اپنانے پر آمادہ کرتا ہے اور اس کے اندر مصلحانہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اس میں ایک نئی روح پونک دیتا ہے۔ تو یہ جو اہم کردار ہے وہ میں نے پیش کیے۔ اب مکالمہ نگاری۔ مکالمے کا پلاٹ کی تعمیر ترقی میں بڑا حصہ ہوتا ہے
اور اس سے واقعات پر روشنی پڑتی ہے اور کرداروں کے کئی روح سامنے آ جاتے ہیں۔ ابن الوقت میں نذیر احمد کے مکالمے پر موقع اور محل کے مطابق عمدہ اور کرداروں کی شخصیت کے عین مطابق ہے، یعنی جس طرح کردار ہے اس طرح اس کا مکالمہ بھی ہے۔ ابن الوقت میں مناسب مکالمہ کی صورت کچھ درمیانی درجے کی ہے۔ اس ناول کے کرداروں کو مکالمہ ادا کرنے کا ناول نگار نے بہت کم موقع دیا ہے۔ مثلاً ابن الوقت کے اعزاز میں تقریر کا حال 48 صفحات کی بحثوں اور تقریروں پر مشتمل ہے، یعنی نذیر احمد نے کرداروں کو بہت کم موقع دیا ہے کہ وہ مکالمے کرے، لیکن بحثوں کو بہت زیادہ انہوں نے توجہ دی ہے۔ حقیقت نگاری ناول ابن الوقت کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ اس کے پلاٹ، واقعات، حالات اور مسائل میں حقیقت کا رنگ نمایاں ہے، کیونکہ اس ناول کا زمانہ 1857 عیسوی سے چند سال پہلے دہلی کالج کے معاملے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے واقعات دہلی میں ہنگامہ غدر کے ساتھ ہی رونما ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اردو داستان سے افسانے تک وقار عظیم کی ایک کتاب ہے تنقیدی، تو اردو داستان سے افسانے تک کے مصنف سید وقار عظیم نے اسے حقیقت پر مبنی حالات، واقعات اور مسائل کا عکاس ناول قرار دیا ہے۔ اس ناول میں حقیقت کا رنگ پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناول کے حالات و واقعات اور مرکزی کردار کے علاوہ دوسرے کرداروں کے تجربات و مشاہدات بھی اس ناول میں شامل ہیں، جو اسے حقیقت کی ترتیب دکھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب حاصل بحث یعنی نتیجہ کیا ہے؟ تو مولوی نذیر احمد کا یہ ناول مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل کی پرورش کی کہانی ہے۔ اس ناول میں ابن الوقت کے پردے میں سر سید اور حجت الاسلام کے پردے میں خود ڈپٹی نذیر احمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی ابن الوقت کے حوالے سے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔